أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكره شرف للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحامدين. والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي البطحي النبي المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صلوات بر محمد. ذکر زینب کے ساتھ ہماری اور آپ کی ان مجلسوں کی معراج عقیدت کے براق کے ذریعے آگے بڑھتی رہی ہے، اور اب ہم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب انشاءاللہ ایک قدم اور بڑھیں گے تو ادنا کی منزل آ جائے گی. تو خالق کائنات نے انگنت چیزیں پیدا کی تھی دنیا میں، جس کو معصوموں نے بھی بتایا، جس کا ایک نام سدرہ ہے، طوبہ ہے، جنت ہے. مگر اللہ جانے پیدا کرنے والے نے کہ مشیت اور ارادہ کیا ہوا کہ اس نے ایک مخلوق پیدا کر کے اس کا نام انسان رکھا. تو جھوم اٹھا خود بنانے والا، کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. نہیں لطف آیا دیدار گرامی، کیا کہا کہ انگنت چیزیں بنائی تھی، چاند ستارے کوئی کے کمکمے لگائے تھے، جنت کی بہاریں پیدا کر دی، صبح کا گھنیرا سایہ، فرشتے سبحان اللہ اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بے شمار تھے. مگر اس کی مشیت، اس کی مطلب، اس کا ارادہ وہی بہتر جانے کہ کیا کمی اپنی کائنات میں پائی کہ ایک مخلوق اور پیدا کر کے اس کا نام انسان رکھا. اور بنانے والے جب بنا کر دیکھا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی بابرکت ہے وہ اللہ جو اتنا اچھا، اتنی اچھی مخلوق بنانے والا ہے. اور جب اس اچھی مخلوق میں بھی اچھے بنائے تو پھر اسے اتنا اچھا لگا کہ اور بناؤ. لطف آیا اچھا اس اچھی مخلوق میں پھر جب اچھا بنایا تو اتنا اسے اچھا لگا کہ کہا کہ اور بناؤ. تو مسلسل بناتا چلا گیا. 12 بنائے جی، 12 بنائے. تو کہا بنا کے کہا کہ کیا نام رکھوں. تو جس کو بنایا تھا پہلے اسی سے کہہ دیا کہ تم ہی رکھ دو. تو کہا کہ اولنا محمد، اولنا محمد، واوسطنا محمد، واخرنا محمد، وکلنا محمد. تو انسان کی ایک ہی صرف نہیں تھی توجہ کا طالب ہوں کہ صرف مردوں کو دیکھ کر پیدا کرنے والا اترا اٹھا کہ میں اتنا اچھا بنانے والا ہوں. نہیں، اس نے مردوں کے ساتھ ساتھ اچھی مخلوق میں اچھی مخلوق عورتوں کی بھی بنائی، اور اتنی اچھی بنائی کہ جب اچھوں میں سے اچھوں کو 4 کو ایک جگہ جمع کر لیا، 4 کو ایک جگہ جمع کر لیا. غور کیے کہاں لے گیا؟ 4 کو اچھوں میں سے اچھے تر کو جب ایک جگہ 4 کو جمع کر لیا تو اس ایک اچھی عورت کو بھی بیچ میں بیٹھا دیا اور کہا ہم فاطمہ تو وابوہا صلوات بر محمد. دیکھا ایک نئے رخ سے چلا ہوں آپ کے سامنے، پھر وہی ذکر زینب، مگر آج ذکر زینب نہیں. زین العابدین اپنے ہی لیے خود اپنے آپ ہی مشکل موضوع منتخب کرتا ہے. زینب کا ذکر تو ہوگا اور لایا ذکر زینب تک نہیں لایا. اچھے اچھے تاج کرامت صرف انسان کو اللہ نے پہنایا تو مرد انسان کو نہیں. تاج کہا نا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ساری مخلوق میں آدم اور آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی، تاج شرافت، بزرگی کا تاج، عظمت کا ساتھ، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ہم نے انسان کو. تو صرف انسان کیا مرد، اگر دنیا میں اچھے اچھے مردوں کی ہمسری کرنے والی کوئی عورت نہ پیدا ہوتی تو خالق کائنات کے خلقت کے صفت میں نقص مانا جاتا.
لہذا ضروری تھی کہ ایک نہ ایک کم سے کم ایسی عورت پیدا ہو جو اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر مردوں کے دوست بدوش نہیں، دوست بدوش نہیں، اتنی وہ اچھی بن کے دکھا دے کہ جب اچھوں کا خدا تعارف کرانا چاہے تو اس مردوں کے ذریعے نہیں، یہ تعارف کرائے ہم فاطمہ و بالوہا و بنوہا. دیکھو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا ہزاروں بار سنے ہیں، مگر ایک نقطہ آپ کے حوالے آج نیا عرض کرتا ہوں. گوشہ ہے حدیث کیسا کا کہ اللہ لوگ نبی نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور اللہ نے پیدا کیا. تو جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کو سب نے دیکھا نہیں بھائی؟ چاند ستاروں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، قربین نے دیکھا، مقربین نے دیکھا، حاملان عرش نے دیکھا، حاملان عرش نے دیکھا. تو ان کو پیغمبر کو زیادہ پہچاننا چاہیے تھا. جس کا تعارف جس مذہب میں زیادہ ہوتا ہے اس کے ذریعے کم والے کو پہچانوایا جاتا ہے. فرض کر لے، اس کو یوں میں سمجھاتا ہوں، جسے مجھے مجلس پڑھتے دیکھ کر آپ محترم مجمع والے نے مجھے پہچان لیا. اب اگر میرے والد آ جائے تو آپ والد سے نہیں آپ پہچانوائیں گے کہ یہ ان کے لڑکے ہیں، نہیں، کیونکہ ان کو تو آپ پہچانتے ہی نہیں تھے. اب مجھے پہلے سے پہچان لیا اور زیادہ پہچان لیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ مولانا کے ابا ہیں. نہیں لطف آیا عزیزان کرام؟ معلوم ہوا جہاں جس کا دادا جاننے والا ہو تو پیغمبر تھے اولے مخلوق ہے فرشتوں. جب اللہ نے کہا ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا، تو کیا تم نبی سے زیادہ ان کو پہچانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہم ان کو فاطمہ کو نبی سے بھی زیادہ پہچانتے. کہا کیسے؟ کہا ہم فرشتوں میں سے ایک جبریل ہے جو نبی کے پاس وحی لے کر جاتا تھا، یہ جانے ان کا کام جانے. اب فاطمہ کو ہم زیادہ ان سے اس لیے جانتے ہیں کہ پر لینا ہوا تو ان کے دروازے پر گئے، انگوٹھی لینا ہوا تو ان کے دروازے پر گئے، چکی چلانا ہوا تو ان کے دروازے پر گئے، گہوارہ جھلانا ہوا تو ان کے دروازے. کہا بھائی پھر لفظ بدل دیتا ہوں. ایک جملے میں ایک کتاب، ایک جملے میں ایک کتاب کیا ہے؟ امامت اور نبوت جس سے پہچانی جائے اس ہستی کا نام ہے فاطمہ، اور نبوت اور امامت جس سے بچائی جائے اس ہستی کا نام ہے زینب. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے آپ حضرات. تو بھائی میں نے کہا کہ ایک جملے میں ایک کتاب نہیں، ایک جملے میں ایک کتاب نبوت اور امامت جس سے پہچانی جائے، وہ جس کے ذریعے پہچانی جائے نبوت اور رسالت، اس ہستی کا نام ہے فاطمہ، اور نبوت اور امامت جس سے بچائی جائے اس ہستی کا نام ہے زینب. اب آپ جتنا سوچئے گا عظمت زینب آپ کے ذہن و دماغ میں اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی، تو میں نے کہا کہ میں گناہگار اپنے آپ، موضوع سخت اتنا پربہار موضوع چلتے چلتے ابھی لفظ کہوں تو آپ بھی سناٹے میں آ جائے گے، کیا ہے کیسے رخ بدل دیا. آج کی مجلس کا موضوع ہے گہوارہ. نہیں غور کیا عزیزان گرامی؟ کبھی آپ نے گہوارہ ایک لفظ گہوارہ جھولا، ماں کی گود گہوارہ نہیں، میں اردو ادب میں بولوں. جہاں کوئی انسان تعلیم پائے اس کو بھی کہا جاتا ہے گہوارہ علمی. جہاں پرورش پائے ہے وہاں کہا جاتا ہے گہوارہ تربیتی. جہاں سکون ملے وہ گہوارہ. لفظ غور کیجئے گا، چاہے ماں کی گود ہو چاہے جھولا ہو. اب لوگ کہیں گے کہ یہ کیا شیعہ مذہب میں کہ کبھی تابوت بنائے، کبھی گہوارہ بنائے، کبھی کچھ بنائے، کبھی کچھ بنائے. اگر قرآن میں گہوارے کا ذکر نہ ہوتا تو ہم سب چھوڑ دیتے. کہو بھائی اگر گہوارے کا ذکر نہ ہو اور گہوارے والے کا چکر میں پڑ گئے نا، اچھا اب یوں کہوں چاہے خانہ ہو، چاہے گہوارہ ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جس کا تعلق زینب سے نہ ہو.
देखो वो भी मौजूद हटेगा नहीं। नबूवत पैगंबर की ज़ैनब वहाँ भी है, इमामत अली की ज़ैनब वहाँ भी है, तहारत ज़हरा की ज़ैनब वहाँ भी है। अज़ीज़ान गिरामी आगे बोलूं अगर इजाजत हो तो कहूँ काबा खुदा का ज़ैनब वहाँ भी है, मस्जिद नबी की ज़ैनब वहाँ भी है, करबला हुसैन सलवात बर मोहम्मद। तो सुने गहवारा गहवारा एक, अब तो जहन में आ गई बात ना, गहवारा क्या है? जहां मासूमा की इस्मत बचाई जाए, जहां मासूमा की इस्मत बचाई जाए, गहवारे ही से उसका इंतजाम किया जाता है। नहीं अभी बात खुली। सच्चे की सदाकत जब महफूज करना खुदा चाहता है तो गहवारे के बच्चे को गोयाई अता करता है। अगर जहन न पहुंचा तो खोलिए हदीस सुनिए कि बेशौहर की पाको पाकीज़ा बुलंद किरदार सिद्दीका ताहिरा मरियम बतूले अजरा बगैर शौहर के बच्चा लेकर जब खजूर के खुश्क दरख्त के साए से बैतुल मुकद्दस की तरफ चली, तब बड़े बड़े उस जमाने के पादरी लोग, समझदार इबादत गुजार आगे बढ़े। जो कुछ हुआ उसको नहीं दोहराता। कहा ए मरियम, ए फला की बहन, माँ कानत अबू किमरा सवीन व माँ कानत उम्म के बगिया, ना आपके बाप बुरे थे ना आपकी माँ खराब थी, फिर ये बगैर शौहर के बच्चा कहाँ से आया? तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिराम में यह वाक़या नहीं, इशारा कर दिया। अब आप समझिए और आप कुरान से पूछिए। मुझे जितना काम लेना है वो गहवारे से लेना है। फ़ाशारत इलैहि, जब बच्चा उनकी गोद में था यानी उनके गहवारे में था, तो कौम कहने लगी कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो गहवारे में अभी दूध पीता हुआ छोटा सा है। न वही तवज्जो फरमाया। उधर तो कौम ने ये कहा, अब जरा मिलाइएगा। कौम ने कहा माँ काना अबू की इमरा सवीन व माँ कानत उम्म के बगिया, ना आपके बाप बुरे थे ना आपकी माँ खराब थी, बगैर शौहर के गोद में बच्चा कहाँ से आया? गोया दामने मरियम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ज़हनी तौर पर तवज्जो का तालिबु, माँ कितना मुतमईन है, इतना मुतमईन है कि किसी छोटे बड़े मौलवी आलिम हाफिज सच्चे को गवाही के लिए नहीं बुलाया, गहवारे के बच्चे को इशारा कर दिया। मालूम हुआ जब कायनात में नाजुक तरीन वक्त आता है तब गहवारे का बच्चा याद आ। एक बुलंद आवाज से सहारा दे दे आप हजरात। बात उजागर हो गई ना। जब नाजुक तरीन मोड़ आता है तब गहवारा और गहवारे का बच्चा याद आता है। अच्छा फिर तो क्या हुआ? कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, जो बच्चा गहवारे में अभी छोटा सा है, दूध पी रहा है, उससे हम कैसे बात करें? तो ईसा ने इतना भी उनको मौका नहीं दिया कि वो कोई और जुमला कहते। कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जानी नबिया। अब जरा सोचिएगा, दामन ये मेरा है, दागदार हुआ या नहीं लफ्ज सुनिएगा, मैं अपने ऊपर कहता हूँ। मेरा बेटा कहने लगे कि मैं मौलाना हूँ, मुज्तहिद हूँ, मैंने किताबें लिखी है, तो आप लोग ने जो मिसलन मेरे दामन पर शक किया था, तो इसकी न बेटे को सफाई देना चाहिए कि मेरे अब्बा का दामन दागदार नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि मैं मौलाना हूँ, मुज्तहिद हूँ, मैंने किताबें लिखी है। वहां सोच रही है कुछ कौम और, कौम वहां कुछ और सोच रही है, ईसा बोल रहे हैं कुछ और। क्या बोल रहे हैं? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई, मुझे नबी बनाया गया। मैंने कहा ईसा इस शक पर और इस आपके बयान में मुताबिकत नहीं जाहिर होती। कहा मैं एक अपनी माँ की गवाही नहीं के लिए नहीं ये जुमला कह रहा हूँ, मैं क़यामत तक के लिए कानून बना रहा हूँ।
میں قیامت تک کے لیے قانون بنا رہا ہوں کہ دیکھو قوم نے میری ماں کے لیے کہا ہے کہ ماں کانا ابوک امرأ سوء و ماں کانت امک بغیہ، نہ آپ کے باپ برے تھے نہ آپ کی ماں خراب تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے قوم کا بھی یہ اعتراف ہے کہ جس کے ماں باپ برے ہو گئے اس کا بیٹا منصبدار الہی نہیں ہوگا۔ جس کے ماں باپ برے ہو گئے اس کا بیٹا، تو میں زین العابدین نہیں بول رہا ہوں، مسلمان اب بول رہا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، مسلمان بول رہے ہیں علی چوتھے خلیفہ ہے، یعنی الہی منصب کے منصبدار ہیں۔ تو جب برے ماں باپ کا بیٹا منصبدار الہی نہیں ہو سکتا تو کافر باپ کا بیٹا آجائے بھائی تو سنیں۔ ابھی ذرا آپ کے نعرے کو روکنے کے لیے ایک بات یاد آ گئی۔ کبھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ذرا تقدس ممبر پر بول دیجئے، تبھی یہاں آ کے بیٹھ گئے تو ایک مرد مومن نے کہا ذرا تقلید پر بول دیجئے، موضوع میرا دوسرا ہے، اب اس میں جوڑوں تو کیسے جوڑوں، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگاؤں تو کیسے؟ جی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگاؤں تو کیسے لگاؤں، اور سنگ مرمر کی عمارت بناتے بناتے مٹی کا اس میں اتنا چھوٹا اینٹا جوڑوں تو کہاں جوڑوں؟ بتائیے بھائی صلوات بر محمد والے بابا۔ مگر بات یہ حقیقت کی ہے کہ جب میں خود ممبر پر ہوں تو تقدس ممبر کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ممبر پر کم سے کم ایسے لوگوں کو، آپ لوگوں کو لانا چاہیے، آنے والے کی بات نہیں کرتا۔ دیکھا یہ فرق ہے عزیزان گرامی، کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں اور کچھ آمدنی کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا، میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہوں اور آ کے کھڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہ صرف میں گنہگار ہوں گا۔ آپ پڑھ لیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے تو اگر آپ پڑھیے گا تو میں اور آپ دونوں اللہ کے ہاں کھڑے کیے جائیں گے۔ تم نے پڑھایا کیوں؟ تم نے پڑھا کیوں؟ تو ایسے ہی اگر کوئی تقدس ممبر نہیں جانتا اور اہل ممبر کا نہیں ہے اور آپ بیٹھائیں تو آپ بھی قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے کہ جب جانتے تھے کہ اس کا لائق نہیں تھا، الٹے سیدھے بولتا تھا، تو آپ نے بیٹھایا کیوں؟ اور یہ بولنے والا اب یہ نہیں کہے گا کہ مجھے 4 پیسے کا لالچ تھا، اللہ کہے گا کہ 4 پیسے کا لالچ تھا تو اس لیے تھا کہ میرے کلام کا معنی غلط بتاؤ، آل محمد کی فضیلتوں کو گھٹاؤ۔ ممبر بنایا گیا تھا آل محمد کی فضیلتوں کو سنانے کے لیے، نہ کہ گھٹانے کے لیے۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، اب رہا ایک مسئلہ تقلید کا، آگے نہیں بولتا، ابھی گہوارے ہی میں سے تو بول رہا، ابھی تو میں جوان بھی نہیں ہوا ہوں۔ صلوات بر محمد والے بابا۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تقدس ممبر، تقدس محراب، تقدس عزاخانہ، تقدس مسجد، تقدس کعبہ، تقدس بیت المقدس۔ صدیقہ طاہرہ ہے، توجہ کا طالب ہوں، ایک اور آج کا ایمان نہ بڑھ جائے تو میری ذمہ داری۔ مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے، عبادت گزار ہے، زکریا کی گود کی پلی ہوئی ہے، سب کچھ بچپن سے لے کر آج تک بیت المقدس سے باہر نہیں نکلی، مگر جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ اٹھو چلو، ہو گئی مہمانداری، ہو گئی مہمانداری، اب چلیے۔ یہ جو ولادت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس کا تقدس برقرار رکھیے۔ نہیں لطف آیا بھائی، کہا کہ اس کا تقدس برقرار رکھیے، کس کا؟
میرے گھر بیت المقدس کا. مریم نے کہا پالنے والے منظور ہے, اس کے تقدس کو رائگاں نہیں ہونے دوں گی. فوراً نکل کے کھجور کے خشک درخت کے پاس چلی گئی. اب میں پوچھوں پالنے والے اتنی صدیقہ طاہرہ کو تو نے تقدس بیت المقدس کے پیش نظر یہاں سے وہاں بھیج دیا, اب تیرے کعبہ کا تقدس کہاں گیا تھا کہ 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا؟ اچھا بھائی اب دیکھا جتنی دیر میں فاطمہ اپنے گھر سے فاطمہ بنت اسد کعبہ کی دیوار تک گئی تھی اتنی دیر تک تو ان کا نام صلوات محمد. یہ بھی ایک پہچان تھی, علامت تھی کہ چل چکی ہے, اب کعبہ کی دیوار ہوشیار ہو جا, اگر نہ راستہ تو نے دیا تو تیرے کعبہ ماننے میں بھی مجھے تردد ہوگا. ایک الگ بات کہا گیا اگر کعبہ کی دیوار میں دروازہ نہ بنتا تو زین العابدین پوری ذمہ داری سے بول رہا ہے کہ مجھے سوچنا پڑتا کہ یہی وہی کعبہ ہے جسے ابراہیم نے بنایا, یہ کوئی اور کعبہ ہے. آجا دیکھیے تو عجب انداز ہے. ابھی ایک خواب کی مجلس 5 منٹ کی ایک جگہ پڑھی خواب کی, تو خواب قرآن میں 2 طرح بیان ہوا. 2 خواب, بہت سے خواب ہیں مگر 2 خواب کی طرف اشارہ کروں, 2 چیز پیش کرنے کے لیے. ایک خواب بیٹے نے دیکھا تو باپ سے بیان کیا, یا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یہ خواب بیٹے نے دیکھا باپ. اب ایک خواب باپ نے دیکھا تو بیٹے سے کہا یا بنیا, اے میرے لال میں نے دیکھا خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ جو آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں. تو اسی طرح گہوارے کی بھی کہانی قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک موقع گہوارے کا یہ ہے کہ الزام لگانے والوں نے جب الزام لگایا, شک کرنے والوں نے شک کیا, تو جس کے اوپر شک کیا گیا تھا اس کے گھر کے گہوارے کے بچے نے بول کے گواہی دی. نہیں لطف آیا؟ جیسے شک کرنے والی قوم تھی, اب برات یعنی پاک دامنی کا اعلان مریم کے لیے ہونا تھا, تو یہ نہیں انتظام ہوا کہ قوم کے گھر کا کوئی بچہ لایا جائے. نہیں سمجھے, دودھ پیتے گہوارے کا بچہ نہیں, مریم کی گود میں جو عیسیٰ تھے ان کو بولنے پر آمادہ کیا گیا. اور ایک قرآن میں واقعہ ایسے ہی گہوارے کا اور ہے. تو ایسا ہے کہ الزام لگانے والی نے الزام لگایا, اور ذرا دیکھیے گا کیا دونوں موقع میں کیا فرق مناسبت ہے کہ یہاں دامن داغدار کیا جا رہا ہے عورت کا اور داغدار کرنے والے مرد ہیں, اور وہاں دامن داغدار کیا جا رہا ہے مرد کا اور الزام لگانے والی عورت ہے. متضاد ہے دونوں جگہ معاملہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہاں مریم ہے وہاں یوسف ہے, یہاں مریم ہے وہاں یوسف ہے. یہ صدیقہ ہے وہ صدیق ہے. جب ان کے مریم کے اوپر الزام لگانے والوں نے الزام لگانا چاہا تو مریم کی گود یعنی گہوارے کے بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب, اور جب یوسف پر زلیخا نے الزام لگانا چاہا یعنی لگا دیا تو یوسف پردیسی, نہیں غور کیا, یوسف پردیسی بے وطن, ان کا کوئی آشنا نہیں, جاننے والا نہیں, یہ بھی کہنے والا نہیں کہ یہ یعقوب کے نور نظر ہے, اسحاق کے پوتے ہیں, ابراہیم کی نشانی ہے, کیونکہ وہ تو غلام کی حیثیت سے لائے گئے تھے. کس سے کہتے کہ بھائی میں اچھے خاندان کا ہوں, ہمارے گھرانے میں ایسا گندا کام نہیں ہوتا. نہیں لطف آیا عزیزان گرامی, یوسف یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں اچھے گھرانے کا ہوں,
हमारे घराने में ऐसा गंदा काम नहीं होता, न हुआ है, न आइंदा। जिसके घर होता है उसके ऊपर बात करो। हो गई बात मुकम्मल भाई। तो अब क्या करते भाई, यूसुफ ने जुलेखा ही के कुनबे का एक लड़का गहवारे में लेटा हुआ था, ऐसे देख लिया। कहो बेटे क्या देखे पड़े हो? अगर अपना नाम क़यामत तक मेरे जिक्र के साथ बचाना चाहते हो, एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे आप हज़रात। मेरे कुनबे के नहीं हो, मेरे घराने के नहीं हो, बात है ना सही? मेरे कुनबे के नहीं हो, मेरे घराने के। मगर जरा सा एक कमाल दिखा दो हुक्म खुदा से, बोल दोगे तो सूरा मेरे नाम का आएगा मगर जिक्र तुम्हारा भी रहेगा। नहीं भाई, है ना? तो कुरान बोलता है उस लड़के की कहानी को दोहराता यूं, फशाहिदा शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा। जुलेखा के घराने के एक दूध पीते बच्चे ने जो गहवारे में था, अब वो ये नहीं कहता कि इन्नी अब्दुल्ला, वो कहता है कौम वालों, ए दरबार वालों, ए अजीज मिस्र के घर वालों, ये उसकी खुशामद में इसके खजाने से दो चार पैसा खा के एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाने वाले, सुनो मैं कुछ और नहीं कहता कि किताब मिली और बंदा हूँ ये हो। अरे देखो क्या है, तुम्हारी आंख भी अंधी हो गई है, ये नहीं दामन को देखते कि इधर से चाक है कि इधर से चाक है। धन्यवाद देखो भाई, ये सारे मैं बात कर रहा हूँ, बुरा कोई ना माने, क्योंकि जमाना अब तो ऐसे ही आ ही गया है। ओहो, आबरू की कोई कीमत नहीं रह गई। सड़कों पर आबरू बिक रही है, नहीं चल रही है। जहां से चाहे आबरू के लुटेरे ले ले, कोई परवाह करने वाला नहीं। दूध पीते बच्चे ने गहवारे में क्या पुकार के कहा, दामन देखो सामने से। इसका मतलब होगा फितरी तकाजा, अगर किसी इस औरत ने अपनी हिफाजत करनी चाहिए होगी, इस नौजवान ने बुरा इरादा किया होगा तो दामन यहाँ से फटा होगा, और अगर औरत ने शरारत की होगी, ये बचना चाहे होगे तो दामन इस तरफ से। बस इशारे में बात हो गई, मुझे उसकी बहस नहीं कि फिर क्या हुआ। तो अब यहाँ पर ठहर के एक बात याद दिलाता हूँ, जहां जहां बच्चे नौजवान बुजुर्ग है सुने कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब, अजमतों के परवरदिगार, फजीलतों के काबा, आजमतों के परवरदिगार, फजीलतों के काबा, मनकबतों के किबला, नबियों के मददगार, रसूलों के सहारा, कुरान के मुफस्सिर, मिंबर के खतीब, मेहराब के इमाम, काबा के मौलूद, कुरान की तफसीर करने वाले, मोमिनीन को हर मंजिल पर सहारा देने वाले, इस्लाम के मुहाफिज, दीन के कुव्वते बाजू, जब इनकी अजमतें सामने आती है, मसलन एक अजमत सामने आई कि जब रसूलुल्लाह ने ऐलान रिसालत किया तब बड़े बड़ों की जबान पर ताले लगे रहे। यही 11 बरस के सिन में बोले कि मैं तस्दीक करता हूं, तो उसी दिन से आज तक सारे मुसलमान कहते हैं कि बड़े छोटे थे, ये 10 बरस 11 बरस के थे, छोटे थे। हमारे वाले जो थे देखो भाई, वो ने तस्दीक किए तब न फला कहलाए। ये तो बच्चे थे, इनकी तस्दीक का क्या बेकार। कुरान ने कहा चुप रहो। अगर छोटों के छोटेपन की बिना पर कोई गवाही रद्द कर दी जाए, कोई तस्दीक, तो मरियम की आबरू कैसे बचाओगे? कहे भाई यार सुनाऊं, मरियम अगर छोटे सिन के होने की बिना पर अगर छोटा कह के टाल दिया जाए कि कम सिन थे, इनकी गवाही का एतबार नहीं, तो 2 दिन के ईसा की गवाही कैसे आपने मान लिया? और यूसुफ के घराने के वो गहवारे वाले बच्चे की कैसे गवाही मान लिया? अगर छोटा कह के और सुनो, ये तो अभी तो 11 बरस के आप ही तो मानते हैं, इनके बेटों का ये कमाल है
کہ ان کا سن تو 5 6 7 برس کا تھا، تب نبیوں کے سردار ان کو اپنی رسالت کا گواہ بنا کے مباہلہ میں لے گئے. درود بر محمد و آل محمد. اچھا بھائی تو سامنے کی بات ہے. اچھا آج 2-4 منٹ میں زیادہ پڑھ دوں تو مومنین گھبرائیں گے تو نہیں. درود بر محمد و آل محمد. کیا کہہ رہا تھا میں کہ چھوٹے چھوٹے ہے نا. اچھا تو اب تو چھوٹے تھے. حضرت علی کا سن تھا دعوت ذوالشیرہ میں 11 برس کا، اور امام حسن امام حسین کا سن تھا مباہلہ میں 6 برس کا اور 7 برس کا. تو 6 زیادہ ہے کہ 11 زیادہ ہے اور 7 زیادہ ہے. تو کل والے جن کے بیٹوں کو پیغمبر عجب نہیں کہ اس کہنے والوں کا جواب عملاً نبی نے پیش کیا ہو کہ جس کے بیٹے 6 برس میں رسول اعظم کے گواہ بن سکتے ہیں وہ ضرور 11 برس کے سن میں. مگر کیا کیجئے گا ان کے ہاں تو نہ گہوارہ اچھا. اب جہاں بول رہا ہوں نہ ان کا گہوارہ اچھا، نہ گہوارے کا بچہ اچھا، نہ گہوارہ جھلانے والا اچھا، نہ گہوارہ بنانے والا اچھا، نہ گہوارہ دیکھنے والا اچھا، نہ جہاں گہوارہ رکھا گیا وہ جگہ اچھی. اب ان کو اگر کوئی چیز اچھی ملی ہوتی تب تو اچھے کے اچھے کی قدر کر. اچھا اسی کو بدل دوں اس کو. اچھے اچھے تو بہت سنا اب کہتا ہوں. جن کے ہاں نہ رچا کھانا اچھا، نہ قابلہ اچھی، نہ ماں اچھی، نہ باپ اچھا، نہ گہوارہ اچھا، نہ جھلانے والے اچھے. پھر یوں کہوں جائے پیدائش نجیز، جائے پیدائش نجیز، پرورش کی جگہ نجیز. اشارہ سمجھیے کہاں بول رہا ہے، اپنے گھر کی بات نہیں ہے. صلوات بر محمد. وہ گہوارے کی کیا عظمت جانیں گے. دیکھا گہوارہ ابھی تو 2 ہی پیش کیا ہے، 2 گہوارے نہیں سامنے لایا. اب آئیے اچھے اچھے. جائے پیدائش اچھی، گہوارہ اچھا. ارے جائے پیدائش اتنی اچھی. چلو علی کو چھوڑ دو، منہ پھیرو علی سے. منہ پھیرو نماز گئی. نہیں سمجھے؟ علی کو چھوڑو نماز گئی. علی سے منہ موڑو نماز گئی. کیوں علی مسکرا کے کہیں گے نماز پڑھو، کدھر رخ کرو گے؟ اپنے گھر کی طرف. کہا نہیں. کہا ہندوستان میں تاج محل کی طرف. کہا کہ نہیں. کہا لال قلعہ کی طرف. کہا کہ نہیں. کہا کہ لاہور میں جہانگیر جہاں بیٹھ کے سلطنت کرتا تھا اس قلعے کی طرف. کہا نہیں. کہا سیون شریف کی طرف. کہا نہیں. کہا اللہ نے حکم دیا کعبہ کی طرف. علی نے کہا جس کو تم کعبہ کہتے وہی تو میرا زچا خانہ ہے. منزلیں دلانے کے ہے حقیقت یا نہیں. چھوڑو علی کو، بھاگو علی سے تو پہلے تمہاری ساری نمازیں رائے گا جائیں گی. کیونکہ تم ان کے زچا خانے کی طرف رخ نہ کر کے نماز پڑھو تو تمہاری نماز ہی صحیح نہیں ہوتی. تو جس کے زچا خانے کی طرف بغیر رخ کیے ہوئے نماز صحیح نہ ہو اس کی ولایت کا اعلان مانے بغیر تمہارا ایمان مکمل کیسے ہو؟ اچھا بھائی تو بات سنیں. ایک بات اور ایک مومن نے فرمائش کی تھی، وہ روانی میں میں آگے بڑھ گیا. حالانکہ اب ایسی جگہ آ گیا تھا کہ انسان ہمت کے برابر جیسا دل ویسا اس کا ولولہ ہوتا. بعض ایسے سمجھدار ہوتے آج کوئی بات کہی 2 دن میں میں نہ اس کو پر بولوں تو کہتا کہ موقع نہیں ملا. تعویل کر لیتا ہے کہ موقع نہیں تھا، موضوع الگ تھا. بعض ایسے
کم ظرف ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا اسے فوراً بول دیں. جی اس کو زین العابدین کہا تو کس سے ہاتھ جوڑے کس سے معافی مانگے، جو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تقلید کیا ہے دیکھیں، میں عالم نہیں ہوں کہ اجتہاد اور تقلید کا معنی بتاؤں، مگر میں بچپن سے یہ دیکھتا آیا. جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے ابا کو شوق ہوا کہ کچا مکان دادا والا جو تھا اسے اب پکا بنانا چاہیے. تو پہلے گئے وہ ایک آدمی کو لائے تو میں نے کہا ابا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ انجینئر ہے. جی تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ بنا کے نقشہ لے گیا اور آیا کچھ دن کے بعد. تو پھر کچھ لوگ ایک دن آ گئے کئی آدمی. تو ابا نے پوچھا ابا یہ کون لوگ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ مستری ہے، یعنی راج کا کام کرے گا، یہ جوڑے گا اور یہ کام کریں گے، مٹی گارا وغیرہ سیمنٹ وغیرہ دیں گے. اچھا میں نے کہا کہ یہ بھی سمجھ میں آ گئے. پھر ایک دن دیکھا میں نے کہ ایک بیگ وگ میں لیے ایسے کچھ لٹکائے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا ابا کیا بات؟ کہا تمہاری اماں ہے نا، حالانکہ میری اماں مر چکی تھی، دوسری تھی. کہا کی بات جوڑ دیا بھائی. کہنے لگے کہ تمہاری اماں ہے نا، ان کی طبیعت ذرا خراب ہے. دوسرا بیاہ کر کے آدمی پابند ہو جاتا ہے ان کے مزاج کا. یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ اس کے پہلی بیوی ہوتی ہے شوہر کی تابع دار، دوسری بیوی جب آ جاتی ہے تو شوہر اس کا تابع دار. بھائی اب مزے کی بات زین العابدین تو سنا کیجئے. تو اچھا میں نے کہا کہ ابا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا چلو صحیح ہے. وہ آئے، دوا دیا، انجیکشن لگایا، چلا گیا ڈاکٹر. تو اسی طرح عزیزان گرامی پھر کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی آیا، کچھ تھیلا ویلا لیے تھا. میں نے کہا ابا کیا ہے؟ کہا مکان صحیح ہو گیا نا، اب یہ بجلی فٹ کرے گا. ہاں سمجھ رہے عزیزان گرامی، دنیا کے ہر کام کا خلاصہ گفتگو یہ تقلید پہ کہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ انسان جو کسی فن میں کمال نہ رکھتا ہو تو کمال رکھنے والے کی طرف رجوع کرے، اسی کا نام تقلید ہے. صلوات بر محمد. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے حضرات. دیکھو بھائی میں مولوی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں. میں تو ایسے ہی چلتے پھرتے بیان کر دیتا ہوں. کیا سمجھا؟ اگر میرے ابا مرض کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے اور دوا تجویز کرنے کی تو اپنی آبرو غیر مرد کے سامنے نہیں غور کیا دیدارے. معلوم ہوا جو اس فن میں وہ کچے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو لائے اور گھر بنانے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی تو راج کو اور مزدور کو لائے، نقشہ بنانا نہیں جانتے تھے. تو ہر کام میں ہم تقلید کریں تو جب علمی مسائل شریعہ میں ہماری واقفیت نہیں ہے تو ویسے ہی جیسے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جیسے ہم نے راج کی طرف، جیسے ہم نے مہندس کی طرف، تو اب ہم کچے ہیں مسائل شریعہ کے جاننے میں. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پکا ہے، کامل ہے، نہیں غور کیا عزیزان گرامی، جو کامل ہے اور پکا ہے، جس نے زندگی کا بیشتر حصہ انہی مسائل کے تحقیق اور جستجو میں اور سمجھنے میں اور معلوم کرنے میں گزارا ہے، وہ جو کہے وہ مان لے، اسی کا نام تقلید ہے. مان لے اور اس پر عمل کرے. تو سنیں ایک بندہ، یہ گنہگار زین العابدین بول رہا ہے، میری طرف دیکھیے گا، اس سے اوپر اب بولوں اور بچے سمجھ لیتے ہیں سادے لفظوں میں. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو میں آمادہ ہو گیا. کیسے پڑھوں پتہ نہیں. تو نبی اور آل نبی نے کہا ایسے پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں. تو جیسے اللہ نے کہا پڑھو، میں پڑھنے پر آمادہ ہو گیا. تو اس کا نام ہے اطاعت. نہیں غور کیا؟ اس کا نام ہے عمل. ایک ہے توجہ کا طالب. نماز پڑھنے پر میں آمادہ ہو گیا اور نبی اور آل نبی نے کہا ایسے پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو ویسے میں پڑھنے لگا. تو وہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کا نام ہوگا اطاعت. اور نبی کے دیکھے ہوئے عمل کے مطابق پڑھنے لگا، اس کا نام اتباع، پیروی. یہ اکیلے کی منزل ہے. یہاں کھڑے ہو گئے امام صاحب، ادھر مومنین کھڑے ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جب یہ
رکو میں جائے تو رکو میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جاؤ، جب یہ اٹھے تو اٹھو، طریقہ وہی نبی والا، اس کا نام ہو گیا اقتدا۔ نہیں فرق ہوا؟ جیسے پیش نماز صاحب پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ویسے اس کا نام ہو گیا اقتدا۔ اب مان لیجئے جو کلیات تھے اس میں تو کبھی قیامت تک ترمیم ہو نہیں سکتی، نہیں سمجھے؟ کلیات کا مطلب کہ عالم آئے اور کتنے عالم آئے اور چلے گئے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہے۔ کلیات میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، جزیات میں کہیں کہیں عزیزان گرامی وہ بھی یہ نہیں کہتا وہ مجتہد کہ میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن، حدیث، علماء، فقہا کے بیانات پڑھنے، دیکھنے، سمجھنے، غور کرنے کے بعد میں نے استنباط کیا تو یہ نتیجہ نکلا۔ کبھی مجتہد اپنی رائے سے تو ڈاکٹر لکھ دے نسخہ تو اس پر عمل کرنے پر تیار ہے، نہیں سمجھے عزیزان گرامی؟ مہندس دیوار بنا دے تو اس کو آمنا صدقنا کہنے پر تیار ہے، اور جب مجتہد کوئی فتویٰ دے کہے ایسا کیسے ہو، بھائی آگے نہیں، بڑی مشکل ہے۔ اب آپ ہی دیکھا وہ ہمارے اصغر نواب بھائی کہہ رہے ہیں کہ آگے بلائیے، اب میں کیسے آگے بلاؤں؟ ایسے سمجھو بھائی، اصغر نواب سنا، جب اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے اس پار ہو جاؤ، فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا، جب ساحل پر پہنچے تو موسیٰ نے اپنے قوم امت سے کہا کہ جاؤ پانی پر چل کے گزر جاؤ۔ واہ عمران کے بیٹے، ہم ہی ڈوبنے کے لیے تھے، ہم ہی ڈوبنے کے لیے تھے، آپ کہہ رہے پانی پر چلو، ہم تو نہیں جاتے۔ تو موسیٰ نے اپنے جانشین کی طرف دیکھا مطلب تھا کہ اب آگے بڑھو، تو موسیٰ کے جانشین پانی پر چلنے لگے، تو پوری موسیٰ کی امت ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اب موسیٰ یوں ہی کنارے کھڑے رہے، اب معلوم ہوا کہ نبی کے پیچھے چل کے نجات نہیں ہے، نبی کے پیچھے چلنے پر نجات نہیں ہے، نبی نگرانی کرے گا، وسیع چلے گا، امت سلام۔ تو میں نے ایک مرتبہ میں نے قوم کو ایک بار بلا لیا، بیچ میں امت، پیچھے نبی موسیٰ کھڑے ہیں، اور یہی بات وہ جادوگر لوگ کہتے ہیں، ارے جب تک تھے جادوگر تھے، بیچ میں تو آ کے انہوں نے جب دیکھ لیا اپنے جادو کے مقابلے میں معجزہ موسیٰ کا، تو کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ میں نے کہا ٹھورو، قرآن ان کو مومن کہتا، لفظ آمنا ہے، ہم ایمان لائے، اسلمنا اسلام لائے نہیں غور کیا، ہم نے کہا کیا کہا؟ اسلمنا نہیں کہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، نہیں ابھی ذہن پہنچا، 3 بات ہوئی، 3 ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو کہتے کہ آمنا برب موسیٰ، نہیں غور کیا عزیزان گرامی؟ جو کلمہ اس وقت بنتا تو یوں بنتا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو وہ مسلمان نہیں بنے تھے، مومن بنے تھے، تو مومن جب بنے تھے تو نبی کے نام کے ساتھ فوراً ہی جانشین نبی کا بھی نام لے لیا، نہیں سمجھے؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو رب پر ایمان لا الہ الا اللہ، نبی پر ایمان محمد الرسول اللہ، ولی پر ایمان علی ولی صلوات۔ دیکھیں بھائی 5 ہی 7 منٹ زیادہ پڑھوں گا۔
یہ ہے کمال بھائی. ایسا ضلع گوڈا بھر میں کوئی نعرہ لگانے والا نہیں ہوگا. اچھا تو دیکھیے میرے خیال سے اب وہ جو تقدس منبر والے بزرگ تھے ان کی بھی میں نے تھوڑی بات رکھی, تقلید والے کی بھی رکھی. بات صحیح ہے. جو میں نے زینب کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا تھا گہوارہ, تو یہ گہوارہ بھی زینب سے الگ نہیں ہے. سنیا جی جانے گرامی تو لایا تھا آپ کو کہا کہ ہمارا تو زچہ خانہ بھی اچھا اور گہوارہ بھی اور گہوارہ جھلانے والے بھی. تو اب دو گہوارے قرآن سے ثابت کیے, ایک تاریخ سے سن لیجئے. تاریخ والا گہوارہ ہے ایک اچھی ماں نے ایک اپنے اچھے بچے کو اس کی خدمت کرنے کے بعد دودھ وغیرہ پلا کر گہوارے میں لٹا دیا اور لٹا کے گھر کے کام میں چلی گئی. اور بس دو سانپ جو ان کی عادت تھی ہر گہوارے والے بچے کے پاس آنے کی, وہ دونوں چلے اپنی جگہ پر. اور جب گہوارے کے قریب پہنچے تو بچے نے بھی سر اٹھا کے کہا اچھا تم اپنی زندگی سے گھبرا گئے ہو. بچے نے بھی کروٹ بدلی, کہا کہ اپنی زندگی سے گھبرا گئے ہو, تم نے ابو طالب کے بیٹے کو اور لوگوں کے بیٹوں کی طرف سمجھ لیا. ادھر دیکھو اگر اچھی نیت سے آ رہے ہو کوئی حرج نہیں, اگر برے ارادے سے آ رہے ہو تو خیر نہیں. نہیں بھائی یہی تو ہے گہوارے کی بات. دیکھو اگر اچھی نیت سے آ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, آؤ تمہیں شرف دے دوں گا. اگر بری نیت ہے بے ادبی سے آئے ادھر تو ادھر آنا تمہارے لیے موت ہی ہے. جونپور میں جب شاہی قائم ہوئی تھی شیر شاہ سوری کی, اس دور میں جید عالم تھے ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی. کتاب لکھی انہوں نے ہدایت السودا. ہدایت السودا میں لکھتے ہیں کہ وہ اژدہے جو آئے تو منہ کھولے یوں نہیں آ گئے کہ علی کا ہاتھ ان کے منہ میں اتفاقاً چلا گیا. نہیں کہا کہ وہ دور رہے تھے. جب آئے تو ابو طالب کے بیٹے نے آمدن جان بوجھ کر گہوارے میں ہے, یاد رکھیے گا, زیادہ سے زیادہ 10 دن کے, نہیں سب زیادہ سے زیادہ 10 دن کے. اب جیسے آئے ایسے تو منہ میں نہیں انگلیاں ڈالی, یہاں گردن سے دونوں کو پکڑ لیا. یہ کتاب کا جملہ ہے, گردن سے دونوں کو پکڑ لیا. جملے کی قدر چاہوں گا, ابھی کتاب کے جملوں کی عبارت کا ترجمہ ہے. اب اتنا آگے جو بول رہا ہوں ایک لفظ وہ میرا ہے کہ پکڑنے کے بعد دونوں کے منہ کو, کیوں ایسی غلطی سلوات کیا بھائی کیوں غلطی کی ادھر کے وائے. مجھ کو ویسا سمجھ لیا تھا جو کہیں اتنے چھوٹے کو دیکھے تو رونے لگے. جی مجھے تم لوگوں نے ایسے میں نے سوچ کہ اتنے چھوٹے کو دیکھے تو رونے لگے. میں اس لوگوں میں سے نہیں. یہاں جو بھی آئے گا اس کا انجام دیکھو. میں نے تم کو چیڑ دیا, دو کر دیا نہیں. فارسی لفظ بولو زین العابدین, مولا بول رہا ہے کہ اب یہاں مت کہو, چیڑ پھاڑ کا لفظ نہ کہو, فارسی بولو اور ایک سانس میں بولتے چلے جاؤ کہ آج میں 10 دن کے سن میں گہوارے میں اشدر کو توڑ کے 2 کر کے 2 کو 4 بنا کے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی میرا ایک کام نہیں ہے. سنو, میں علی نہیں, میں حیدر, اشدر شکن, اشدر شکن, خیبر شکن, مرحب شکن, بت شکن, کفر شکن, نفاق شکن, جتنی بری چیزیں ہیں میں سب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. ذرا کوئی آ کے دیکھے تو ارے میرے آنے کے پہلے اچھی چیز کا تو یہ عالم تھا. اگر میں خدا نہ خواستہ جزدان سے الگ ہوتا, میرے ماں کے ایمان کی عظمت کا اعتراف کرو کہ جزدان میں رکھ کر کعبہ کی دیوار سے یوں لگایا تھا تو دیوار میں دروازہ ہوا تھا. اگر جزدان سے الگ کر کے مس کرتی تو دیوار ٹکڑے ٹکڑے. صلوات بر محمد. علی 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 علی
गुफ्तगू तमाम करता हूँ 5 मिनट में। अब सबको समेट देता हूँ एक जगह। क्या कुरान से 2 गहवारे का तज़किरा किया मैंने, गहवारे का तज़किरा आया कुरान से, और एक तज़किरा तारीख का। अब इशारों में बढ़ जाता हूँ। फिर अगर देखना चाहे तो खदीजा के काशाने में ज़ाहिरा का गहवारा, और ज़ाहिरा के काशाने में कभी इमाम हसन का गहवारा, कभी इमाम हुसैन का गहवारा, उम्मुल बनीन के बैतुल इस्फत में अब्बास का गहवारा। तवज्जो फरमाइए, ज़ैनब के घर में हजरत अली अकबर का गहवारा। इन पर नजर रखिए। तो यूं कहता हूं, जो कैफियत कल मरियम के लिए ईसा की थी, आज जो कल मिस्र के दरबार में, अजीज मिस्र के दरबार में जुलेखा के घराने की बच्चे की जो गहवारे में था, यूसुफ के गवाही के लिए कायनात के जितने अच्छे गवाह गहवारे वाले गुजर गए थे, सबके रईस अमीर सरदार का नाम है अली असगर। इतनी मेहनत मैंने गहवारे के ऊपर की है, बेमाना की है। नहीं आप मानते हैं? दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन। क्या सारे अस्सलाम वालेकुम वारसात मसफतिल्ला, अस्सलाम वालेकुम वारसा नूह नबील्ला, अस्सलाम वालेकुम वारसा ईसा रूहिल्ला, नहीं अस्सलाम वालेकुम वारसा इब्राहिम खलीलिल्ला, अस्सलाम वालेकुम वारसा मूसा कलीमिल्ला, अस्सलाम वालेकुम वारसा मोहम्मद हबीबिल्ला, अस्सलाम वालेकुम वारसा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अली वलीउल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी ज़ियारत पढ़ते जाइए। इसका मतलब हुआ 1,24,000 नबियों की मेहनतों के बचाने की जिम्मेदारी हुसैन ने ली, और हुसैन की गवाही की जिम्मेदारी अली असगर ने। ये मामूली गहवारा, मामूली गहवारे वाला इंसान बच्चा नहीं है। अगर मरियम की गोद के ईसा गोद में होते तो वो भी आके अली असगर की। और कहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, जब से हव्वा और आदम ने इस जमीन पर कदम रखा, अनगिनत इंसानों के लबों पर मुस्कुराहट, छोटे बड़े औरत मर्द के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर खुदा बेहतर पालने वाले पैदा करने वाले से अगर किसी में जुरात हो तो पूछ ले, पालने वाले इतनी कीमती किसी की का तबस्सुम तूने देखा? नहीं समझे? ने गौर किया क्या कहा? पालने वाले तेरे अनगिनत बंदे, औरत मर्द बूढ़े जवान बच्चे, दूध पीते छोटे बड़े तेरे सामने मुस्कुराए हंसे। इतनी कीमती मुस्कुराहट, इतनी कीमती तबस्सुम तूने कभी देखा? कहा कि नहीं, अगर देखता तो मैं इसको कायनात की तारीख की रूह क्यों न बनाता। इससे बेहतर कोई आज तक मुस्कुराने वाला नहीं पैदा हुआ। मातमदाराने हुसैन, फिर एक जुमला कहता हूँ, बड़ी नाजुक है मंजिल अर्ज करूँ गहवारे की अजमत। गहवारे लोग समझे जैसे हमारे खताकारों के घर के गहवारे होते हैं झूले, वैसे वो इमाम हुसैन के घर का था। और जैसे हमारे बच्चे उसमें, वैसे अली असगर थे। वो ईसा तो नबी थे, उलुल अज़्म पैगंबर थे। तब ने कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह तानिल किताब। आपका अकीदा है ना, अली असगर इमाम नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरा 6 महीने का नहीं 12 महीने का बच्चा हो, और मैं उससे कहूं कि बेटा तुम भी एक मौलवी के बेटे हो, अपने मौलवी होने का सबूत दे दो, तो मेरा बेटा हाथ पैर चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो क्या जाने कि मौलवी किसे कहते हैं। मगर जब इमाम हुसैन ने अली असगर से कहा कि बेटा तुम भी हुज्जते खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो, तो इसका मतलब यह कि उस कमसिनी में अली असगर इमाम हुसैन की बात समझने की सलाहियत रखते थे। तवज्जो का तालिब है। आगे नहीं बोलता जी जाने गिरामी, कभी तफसील से मौका मिला तो सुनाऊंगा, इसमें राज और मसलहत आया है। मैं फिर वही हजरत ज़ैनब की तरफ पलटता हूँ क्या कि अब कोई नहीं है। तौज़ीह अज़ा नाम की किताब मैंने पढ़ी बचपन में, उसमें लिखा हुआ है इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 6 आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, और 7वीं फिर एकदम शहादत के मौके पर। तो 6 मरतबा इस आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की। खुलासा 2 मिनट में करता हूँ उनका। एक बार कहा हल मिन नासरिन यंसुरना, तो जिनों की फौज आई। इमाम ने कहा कि वापस चले जाओ, तुमको नहीं पुकारा है मौला, हम आपके चाहने वाले हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार को हम मौला मान चुके थे, हमारी जिम्मेदारी थी। कहा कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, कोई तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है। मैं इतना करना कि जब मेरी शहादत हो जाए
تو میری زیارت کے لیے آ جایا کرنا, تم کو یہی ثواب ملے گا. مگر اے جنوں چلے جاؤ. کیوں؟ اب کیا کرو گے نصرت کر کے؟ ارے بھائی اب تو میرا لڑکا میرا لال شہید ہو گیا, میرے بھائی کے بازو قلم ہو گئے. پھر ایک آواز استغاثہ بلند کی تو فوج فرشتوں کی آئی. مختصر یہ کہ 5 آوازیں استغاثہ بلند کی, 5 مرتبہ کہیں نہ کوئی مخلوق ضرور امام کی نصرت کے لیے. مگر ہر ایک کو امام نے واپس کر دیا. گہوارے والے کی قدر کریں کہ جب 6ٹھی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی تو خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز امام کے گوش مبارک تک پہنچی. تو فوراً میدان سے آئے دروازے پر اور کہا بہن زینب ابھی میں موجود ہوں, اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گہوارے سے گرا دیا ہے. اے ماتم داران حسین, بس یہ کائنات کا آخری وہ گہوارہ اور گہوارے والا ہے کہ جس پر سارے کائنات کے گہوارے اور گہوارے والے قربان کیے جا سکتے ہیں. امام نے پکارا بہن ارے اس میرے بچے کو لاؤ, میری گود میں دے دو, میں لے کر میدان کربلا میں جاتا ہوں. ارے ان فوج ستمگر سے پانی مانگ کر اس بچے کو سیراب کرو, شاید کوئی رحم دل نکل آئے. دیکھیں یہ تو سب پڑھتے ہیں اس لیے میں نے بھی دہرا دیا. مگر اب میں روایات سے ہٹ کے اپنے دل سے ایک بات کہتا ہوں, اگرچہ یہ بات بھی کتابوں ہی سے لیا ہے, اپنے گھر سے گڑھتا نہیں ہوں, مگر اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میری اور یہ کتاب کی, کہ اگر کوئی کتاب دیکھے اور نہ ملے تو میرے اوپر الزام نہ لگائے. میں نے کیا کہا, بات کتاب ہی کی ہے مگر میرے کہنے کا ذرا انداز الگ ہے. کیا عزیزان گرامی, امام کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مستقبل کی خبر رکھتے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں, علی اصغر کو امام حسین پانی کے بہانے سے یعنی پانی مانگنے پلانے کی غرض سے نہ لے کے جاتے تو امام جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد کل صبح ہوگی 11 محرم کی تو رباب کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. اگر یہ بچہ میرا زندہ رہا تو رباب اس کو بہلائے گی کیسے, اسے سنبھالے گی کیسے؟ تو اس کا ایک مطلب تھا, اے میری بہن میں دیکھ رہا ہوں تمہاری بھابھی کے ہاتھوں میرے سمانے ظلم ہوگا, لہذا اس میری امانت کو, اور سنو بہن یہی بات تمام نہیں ہوتی. ارے جیسے مریم کا گواہ عیسیٰ تھے اور جیسے یوسف کی صداقت کی گواہی زلیخا کے گھرانے, یہ میری مظلومیت کا آخری گواہ ہے. سنیں بڑی نازک منزل ہے, میں نے چھیڑ دی ہے. میری مظلومیت کا یہ آخری گواہ اور پہلا گواہ یہ مسکرا کے میری بے کسی کی گواہی دے گا. بس عزیزان گرامی دیر نہیں کرتا, سمجھ گئے نا کہ گہوارہ کون جھلائے گا, گود میں کون سنبھالے گا. ماں کے ہاتھ تو بدھے ہوں گے, بہن کے بھی ہاتھ ریسمان ظلم میں ہوں گے, اپوپی کے بھی ہوں گے, جتنے کنبے کے ہیں سب, اور ایک بڑا بھائی ہے اس کے گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اگر یہ میرا شیرخوار لال زندہ رہا تو پھر کون اسے سنبھالے گا؟ لہذا لاؤ. ارے ابو تراب کے اس پوتے کو میں تراب کی امانت میں رکھ دیتا ہوں. ارے لے کر چلے, رضا کے دامن میں چھپایا ماتم داران حسین. ادھر امام لے کے چلے, فوج ستمگر سمجھی کہ یہ کوئی امام حسین اب گھبرا گئے ہیں, قرآن لا رہے دامن میں چھپا کر. لیکن جب جا کر اپنی جگہ پر امام ٹھہرے اور رضا کا دامن ہٹایا تو قرآن سامت نہیں تھا, قرآن ناطق کا ایک پارا تھا. ارے جو پیاس کی شدت سے کملا گیا تھا, چہرے مرجھا گئے تھے. امام نے کہا دیکھو یہ میرا کم سن بچہ ہے, پیاس سے اب جا بلب ہے, تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو ایک قطرہ پانی لا کے پلا دے. جب کوئی آگے نہیں بڑھا امام نے جلتی رہتی پر لٹایا, کہا دیکھو اگر سوچتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے مانگ رہا ہوں, لو پیچھے 2 قدم ہٹ جاتا ہوں, کوئی بھی آ کر اس کو پانی پلا دے. 2 منٹ قدم پیچھے ہٹے, کوئی پلانے والا آگے نہیں بڑھا. ماتم داران حسین کیا ہوا, امام بڑھے. اب اسی کے لیے میں نے سارے گہواروں کا تذکرہ کیا, گود میں لیا لیتے کہتے ہیں میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو, اپنی حجت تمام کر دو. ارے جیسے
جیسے امام نے کہا علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر 3 دن کی سوکھی زبان ایسے پھرائی کہ یزید کی فوج میں زلزلہ آ گیا، ادھر ادھر نظام درہم برہم ہوئے۔ عمر سعد کی طرف عمر سعد نے ہرملہ کی طرف دیکھا، کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ ماتم داران حسین، بس ایک تصور ہے کہ شرح کے ساتھ روایت سنا دو۔ اب یوں دیکھیں میری طرف، سنیں، 6 مہینے کے بچے کی گردن بہت صحت مند بچہ ہوگا تو 4 انگل سے زیادہ نہیں چوڑا ہوگا، اور 3 پھل کا تیر، ارے بڑے سے بڑے بہادروں کو مارنے کے لیے، اور جب گلے پر لگا تو گلے میں سوراخ نہیں ہوا، ارے جیسے قصاب بکری کو ذبح کر دے، گلا کٹ جائے الگ ہو جائے، ایسے ہرملہ کا تیر چلا، اتنا تیز تھا کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا نہیں تھا تو علی اصغر کا رخ فوج کی طرف تھا، جب تیر لگا اس کی تیزی کے ساتھ بچے کا جسم منقلب ہو گیا، باپ کا چہرہ دیکھا، بابا میدان امتحان میں ثابت قدم ہے، مسکراہٹ آئی، حسین نے اٹھایا، اے پالنے والے، میرا یہ بچہ عظمت میں تیرے پیغمبر صالح کے ناقے سے کم نہیں۔ آخری منزل ابھی رک جائے بھائی، آخری لفظ ہے، عجب بے کسی ہے، بس 2 جملے سنیں، 2 منٹ کی زحمت، کیا کہوں کیسے کہوں۔ کتاب کا نام ہے ذخیرۃ المعارف، اس میں لکھا ہے جب کسی شیعہ مومنہ عورت کا کوئی دودھ پیتا بچہ مر جاتا ہے تو فاطمہ زہرا جنت سے کسی حور کو بھیجتی ہے اور کہتے دیکھیں ہے ایک گہوارہ بنا، میری فلاں کنیز کا بچہ دودھ پیتا مر گیا ہے، اس کو لا کے اس گہوارے میں رکھو میری نگرانی میں جب تک اس کی ماں آ نہ جائے۔ ماتم داران حسین، یہ ایک روایت، اب وہ روایت جو آپ ہر عاشورہ کو عملاً دہراتے ہیں، کسی میت کو لا کر امام خیمے کے قریب آ کر واپس نہیں گئے، مگر علی اصغر کو جب لے کر چلے 6 مرتبہ خیمے کے دروازے پر آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کبھی آپ نے غور کیا امام آتے ہیں پلٹ جاتے ہیں کیوں؟ 7ویں مرتبہ آئے، اس میں راز یہی ہے کہ جب کسی مومنہ کا بچہ مرتا ہے دودھ پیتا تو فاطمہ جنت سے حور کو بھیجتی ہے، یہ تو حسین کا بیٹا تھا، امام گئے دیکھا ماں نہیں ہے، آواز دی ماں، ارے اسے بھی کوئی حور لینے آئے گی، روح فاطمہ آگے بڑھی، اے میرے لال، ارے میں موجود ہوں، لا میرے پوتے کو میری گود میں دے دو، اب یہی اس کا گوارا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔